أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم۔ آج جو کانسیپٹ ہم ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے کسی کو آزاد کرنا یا آزاد ہونا۔ آزادی کے لیے کیا لفظ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دور جاہلیت تھا، اس میں ایک چیز جو بالخصوص وہ ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی امیر شخص جو ہے وہ قتل کر بیٹھتا تھا اور اس کے بدلے میں اس کی جان جو ہوتی تھی خطرے میں لاحق ہوتی تھی کہ اس کو اپنی جان جو ہے وہ دینی پڑے گی، تو وہ کسی غلام کو آگے کر دیتے تھے کہ اس کی جان اس کے بدلے میں لے لی جائے۔ تو اس چیز کی نفی کرتے ہوئے قرآن میں آتا تھا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی الحر بالحر، یعنی کہ حر کا ورڈ جو ہے وہ ہے آزاد کے لیے، اور اس کی جو ضد ہے، اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے عبد، یعنی کسی کا غلام ہونا۔ ہم جب کہتے ہیں عبداللہ تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کا تصور ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت میں ہیں۔ تو الحر بالحر یعنی کہ اگر جو ہے جس شخص نے قتل کیا ہے، جس شخص نے جرم کیا ہے، اگر وہ آزاد ہے اور جو اسی کی جان جو ہے اسی کو جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی غلام نے کیا ہے جرم تو وہ غلام ہی جو ہے اس سزاوار ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ حر کا ورڈ جو ہے یہ اس سے ہے۔ حر کا ورڈ اردو میں بھی ہے، حریت جو ہم کہتے ہیں وہ فریڈم کے لیے جو ہے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، حریت کا ورڈ۔ تو یہی ورڈ جو ہے یہ عربی سے ہے کہ حریت۔ اسی طرح سے جو ہے تحریر کا لفظ جو ہے وہ عربی میں آتا ہے کہ اسی سے جو اس کی جو ڈرائیو فارم ہے حررہ، اور حررہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آزاد کرنا، اور تحریر جو ہے اس کی تحریر اسی سے جو ہے ڈرائیوڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو فری کرنا۔ تو قرآن میں آتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ تو یہ قرآن کی جو آیت ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو بھول کر بھی کسی مومن کو غلطی سے مومن کو قتل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ تحریر رقبہ، رقبہ کا مطلب کہ گردن، یعنی اس کو جو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ کفارہ جو کیا، تو تحریر کا ورڈ جو ہے وہ یہی حر اور جو ورڈ ہے یہ اسی سے ڈرائیوڈ ہے۔ اور تو حررہ یعنی تحریر کہ وہ اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اردو میں تحریر کا جنرلی جو ہوتی ہے، اردو میں ہم تحریر کہتے ہیں کہ جب کوئی ریٹن آپ کے پاس یہ بہت اچھی تحریر ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی مضمون لکھا تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تحریر ہے۔ تو ایک جو کانسیپٹ ہے اس میں کہ ایک جو انک ہوتی ہے وہ فلو کرتی ہے، اور وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ فلو کرتے ہیں، ان کو ایک فریڈم حاصل ہوتی ہے۔ تو تحریر کا ورڈ عربی میں کسی اور میننگ میں ہے، اور اردو میں پھر اس کا ایک نئے جسے کہتے ہیں روپ میں اس کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ جو اگلا لفظ ہے وہ ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ کیا انسان جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو لفظ جو زیر بحث ہے جس کی طرف ہم، وہ ہے سدا۔ سدا الناقطہ کا مطلب ہے یعنی اونٹنی نے اپنی چال میں فراخ قدم رکھا، اور سادی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنی چال میں کھلے قدم رکھے، یعنی کہ جیسے کہ بالکل کوئی اس طرح سے کوئی اونٹنی چھوڑ دی جائے کہ وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، وہ جہاں چاہے
چلتی پھرے اور وہ اپنے کھلے قدموں کے ساتھ جو ہے اپنی چال میں اس کی وہ ایک فریڈم ہے، وہ کسی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو سدا کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جو دو کانسیپٹ جو ہیں وہ بات یہ ہے، جو چیز ایک ڈسکشن ہے کہ فریڈم جو ہے، فریڈم کی انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائس پے کرنی ہوتی ہے، اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رسپانسبلٹی سے نکل جائے۔ تو جو دو شیڈز آف میننگ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان فری ہے، جو ہم نے پہلے والے کانسیپٹ میں کیا کہ الحر کے انسان کو ایک فریڈم حاصل ہے، ایک حریت حاصل ہے۔ لیکن سدا کا مطلب ہے کہ بالکل ہی بے مہار کے بے لگام انسان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو دو ڈیفرنٹ لفظ ہیں فریڈم کے یہاں پر، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ میں جو ہے یہ ہے کہ کسی پہ کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو، اور جو لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو دانا ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کے بغیر جو ہے جو کوئی فریڈم جو ہے نہیں ہوتی، کوئی آزادی جو ہے رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب رسپانسبلٹیز انسان اس سے منہ چراتا ہے تو اس کی جو فریڈم ہے اس سے لے لی جاتی ہے، کیونکہ ہر جو انسان کو جو فریڈم دی جاتی ہے اس کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی رسپانسبلٹی کو نبھائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا کیے ہیں ان کو بخوبی وہ ادا کر سکے۔ تو یہ جو ہے فریڈم کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ لیکن جب یہاں پر یہ آیت آئی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تو اس میں کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی آئے کرتا پھرے، اور جس سے کہتے ہیں کہ بغیر کسی رسپانسبلٹی کے زندگی گزارے۔ اس کے بعد جو لفظ آیا اس ضمن میں کہ جو شادی کے بندھن سے آزاد ہونے کے لیے، جو آزادی کا جو لفظ جو کانسیپٹ آیا ہے، وہاں پہ دو الفاظ آتے ہیں۔ ایک تو ہے جو بڑا جسے کہتے ہیں کہ نون جو ورڈ ہے وہ طلاق کا ہے، کہ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان کے کیا مطلب ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ صرف دو بار ہے، اور فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اور تو اس کے بعد آپ یا تو اچھے طریقے سے جس اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دیں، یا بھلائی کے ساتھ او تسریح بِإِحْسَان، ان کو رخصت کر دیں۔ تو کیا دو لفظ سامنے آئے؟ ایک لفظ آیا طلاق کا، کہ جو ہے کہ الطلاق مرتان کا کیا مطلب ہے کہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جانے دینا اور اس شادی کے بندھن سے جو ہے آزاد کر دینا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو دو سٹیجز جو طلاق کے جو پہلے ہوتے ہیں، اس میں بیوی کے جو ہوتی ہے اس کو وہ اپنے ہی گھر میں رہ سکتی ہے، یعنی اس کو وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ آزادی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ڈفرنٹ ہے۔ اور تصریح کا ورڈ جو ہے تصریح بِإِحْسَان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر رکھنا ہے بیوی کو تو اچھے معروف طریقے کے ساتھ رکھو، اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے تو اس سے بھی بہتر طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرو۔ تو ادھر جو ورڈ آیا ہے وہ کیا ہے؟ تصریح کا۔ تصریح کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سراحہ سے ہے، اور جو سراحہ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ جب مویشی جو ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا چرنے کے لیے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے لیے کہا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ شام کو جب ان مویشیوں کو جنگل سے لاتے ہو اور صبح کو جو جنگل میں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو تو ان میں تمہاری عزت اور شان ہے۔ تو ہینا تسرحون، وہ وقت کہ جب ان کو چھوڑ دیتے ہو، کھلا چھوڑ دیتے ہو۔ تو اس میں جو تصریح کا ورڈ ہے وہ اسی سے ڈرائیوڈ ہے، اور اس سے کیا مطلب ہوا کہ طلاق میں ایک پابندی ہو سکتی ہے کہ آپ کو شروع میں جو ہے طلاق میں مکمل طور پر جو تیسری دفعہ جب ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب
وہ پھر تسریح بِإِحسان ہے کہ you let them go totally، کہ اب کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی، کوئی کنٹرول، کوئی آپ کا حق نہیں رہا، اور اب احسان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے آپ ان کو رخصت کریں۔ تو یہ دو لفظ جو ہیں وہ شادی کی جو ایک جو بندھن ہوتا ہے اس سے آزادی جب حاصل کرنے کے لیے جو دو الفاظ آئے ہیں وہ طلاق کا ہے اور پھر تسریح بِإِحسان، تو ان دونوں میں یہ شیڈ یہ ڈفرینس ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ہم اپنا ڈسکشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔